السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو قرآن ورڈ ٹو ورڈ کلاس میں آج ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے، یعنی اس آیت کی شروعات سے بہت اہم چیز ذکر کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنانے کی شروعات کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا تو کس طریقے سے بنایا اور کیا چیزیں پیش آئی، وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وا مطلب اور، از مطلب جب، اور جب، قَالَ مطلب کہا، فرمایا، ربک آپ کے رب نے، رب مطلب رب کا یہ ضمیر ہے پروناؤن، جس کا مطلب ہو گیا آپ کے رب۔ آپ کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے کہ آپ کے رب نے، یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں ہی بات کر رہا ہے کہ اور جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے اصل میں دیکھیے لام زیر لی یہ حرف ہے اور اس میں ملا ہوا ہے پلس الملائکہ، ٹھیک ہے؟ تو الملائکہ، تو اب اس کو ملانے کے لیے ہوا کیا کہ یہاں پر یہ والا الف جو ہے وہ کٹ جائے گا اور اس کے بعد لام سے مل جائے گا۔ دونوں ملانے کے لیے ایسے لکھیں گے، الف ہٹ جائے گا اور لام سے مل کر کے اس طریقے سے ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو للملائکتی، لی مطلب ہوتا ہے لیے، لیکن اس کا معنی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، حروف جو ہوتے ہیں، ان کا معنی بدلتا رہتا ہے اور سینٹینس کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ فرشتوں سے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، اس میں فاعل ہے یہ، جاعل، جعل مطلب بنایا، یجعل مطلب وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، اور جاعل بنانے والا، یعنی میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں مطلب دنیا میں میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا، ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، خلیفہ۔ وہ کیا ہے مخلوق؟ اس کا نام تو اصل میں انسان ہے، لیکن اس کا اللہ رب العالمین نے جو لقب دیا خلیفہ، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ ایک ایسی قوم جو ایک کے بعد ایک آئے گی، یعنی ایک جائے گی، اس کے بعد اس کی جگہ دوسری آنے والی نسل لے لے گی، پھر وہ ختم ہوگی، پھر آگے کی نسل آئے گی وہ اس کی جگہ لے لے گی۔ تو ایک کے بعد ایک جو آتے ہیں اس کو خلیفہ کا، اسی لیے آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ، پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لی، پھر ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لی، تو اس لیے خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک کی جگہ لینے والا، پہلے کی جگہ نئی آنے والی جو نسل کے لوگ ہیں وہ لے لیں گے۔ تو انسان ایک ایسا ہی ہے کہ اب دیکھیے ایک زمانے سے انسان کی نسل چل رہی ہے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس جگہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، یعنی انسان جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک ساتھ پیدا کریں گے اور پورا ختم کر دیں گے ایک ساتھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہیں گے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، اتجعلوا، کیا آپ بنانے جا رہے ہیں یا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، ہا یہ پروناؤن ہے، کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ اس کا ناؤن کون ہے؟ ارض، زمین،
ٹھیک ہے، کیا آپ بنائیں گے اس میں یعنی زمین میں من یفسد فیہا، تو اصل میں اس کو روک کے پڑھیں گے الگ الگ کر کے تو ہو جائے گا من یفسد، جو یعنی ایسے کو بنانے جا رہے ہیں جو یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وا مطلب اور یسفکو مطلب بہانا یعنی بہائے گا، یسفکو یہ فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہوا بہائے گا، کیا بہائے گا؟ الدماء خون، کیا آپ ایسے کو بنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر زمین میں جائے گا اور اس کے بعد وہ فساد برپا کرے گا اور خون اس میں بہائے گا؟ تو فرشتوں کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا، تو فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہوں گے، زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ، نمبر ایک جواب ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ انسانوں کے جیسی یا اس سے ملتی جلتی پہلے کوئی مخلوق بنی ہوگی جو فرشتوں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، پتہ نہیں کتنی مخلوقوں کو اب تک بنایا جا چکا ہے، کتنی مخلوق آگے بنے گی، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی مخلوق بنی ہوگی جس نے یہ سب کام کیا، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی پر گمان لگاتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کہی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا ایک یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ فرشتوں نے بغیر انسانوں کے پیدا ہوتے ہی کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ زمین میں جا کر کے فساد کریں گے اور زمین میں جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں سے دوسری یا تیسری راؤنڈ کی بات چیت ہے، ضروری نہیں کہ یہ پہلی راؤنڈ کی بات چیت ہے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری چیزیں شارٹ میں ہیں، بہت ساری چیزیں تفصیل سے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹے میں بیان کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں حذف کر کر کے بیان کی گئی ہے، یعنی کچھ بیان جو اللہ کو نے چاہا وہ ہوا، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں ہوئی ہیں۔ یہی بات ہے، ممکن ہے کہ یہ دوسری یا تیسری بار بات ہوئی ہے، اور پہلی بار میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سب کام بھی کریں گے۔ تو وہی فرمایا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ اور رہی بات عبادت کروانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ میری عبادت بھی کریں گے، مجھ سے دعائیں مانگیں گے اور نماز پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کہا کہ وَنَحْنُ، وا مطلب اور، نحنو مطلب ہم، نحنو مطلب ہم، نسبح، دیکھیے بہت غور سے دیکھیے گا، اور ہم نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم دو بار کیوں آیا؟ نحنو مطلب ہوتا ہے وی، اور نسبح مطلب بھی وی اس میں آ جاتا ہے، اس میں جمع کی ضمیر ہے نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، اور ہم تسبیح کرتے ہیں یعنی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ آپ شرک سے پاک ہیں، آپ ہر طریقے کے عیب سے پاک ہیں، بے عیب ہیں آپ، ہم تو یہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ ہم بولتے ہی ہیں، تو ہم تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم جو دو بار آیا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، مطلب کہ ہم لوگ تو یہ سب کام کرتے ہی ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی کرتے ہیں اور آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ بی مطلب ساتھ، یہاں بی یہ بازر بی جو ہے یہ پارٹیکل ہے، حرف ہے، اور اس کا معنی بھی ہم نے بتایا ہے کہ اس کا معنی سے بھی ہوتا ہے، کبھی میں بھی ہوتا ہے، یہاں ساتھ کے معنی میں ہے، تو بی مطلب ساتھ ہو گیا، حمد مطلب تعریف ہو گیا، اور کاف زبر کا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہو رہا ہے، پروناؤن ہے، اس کا ناؤن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ، یعنی تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ، و مطلب اور، نقدس مطلب پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو مقدس لفظ آتا ہے نا یعنی پاک چیز، تو اسی طرح یہ فعل ہے اسی سے کہ نقدس، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک تیری یعنی آپ کی، اور ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہی ہیں۔ قال، جب اتنی بات فرشتوں نے کہہ دی، اس طریقے سے اعتراض کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب اس کا جواب دیا، انی بے شک میں، اعلم
میں جانتا ہوں ماں جو، ماں مطلب جو، لا مطلب نہیں، تعلمون مطلب تم جانتے ہو یا تم لوگ جانتے ہو، تعلمون یہ جمع ہے تو یعنی پلورل ہے۔ قال کہا بے شک میں جانتا ہوں، یعنی وہ چیزیں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں جانتے تم لوگ، یعنی تم لوگ جو چیز نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں انسان کو میں کیوں بنا، ٹھیک ہے اس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کو اس کی سزا ملے گی، رہی بات میں کیوں بنا رہا ہوں انسانوں کو، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس میں کیسے کیسے لوگ میرے دین کو بلند کرنے کے لیے، میرے دین کو آگے بڑھانے کے لیے وہ لوگ بہت کام کریں گے، اپنے جان مال سب قربان کر دیں گے، میرے دین کو آگے بڑھائیں گے، مسجد تعمیر کریں گے، میری عبادت کریں گے، شرک سے بیزارگی اختیار کریں گے، دوری اختیار کریں گے، میرے نام کے لیے یعنی میرے نام کو سربلند کرنے کے لیے ہر طرح کے حالات کا سامنا کریں گے، صبح صبح اٹھیں گے سردی کے موسم میں، ہاں، اور وضو کریں گے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، میرے لیے کریں گے، اور میں جانتا ہوں میں کیا بنانے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا پیدا کیا، آج انسان ہے دنیا کے اندر، دیکھیے یا تو اللہ تعالیٰ کو گالیاں بھی دینے والے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی محبت میں کچھ بھی کر گزرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کو قائم کرنے والے ہیں، شراب حرام میں نہیں پیتے ہیں، زنا حرام میں نہیں کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں جانتے تم لوگ جو نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنا ہو گیا، ان کا اعتراض اپنی جگہ، اب اس کے بعد میں نے کیا کیا، وا مطلب اور، علمہ مطلب اس نے سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، آدم کو، اور اس نے سکھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم کو، آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ بنانے کا طریقہ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں جان ڈالی، اس کا ذکر قرآن میں دوسری آیتوں میں ہے، جب وہ آئے گا تو اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ الاسماء، اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو نام، اسم مطلب ہوتا ہے نام، اسم مطلب ہوتا ہے نام، یعنی یہ سنگولر ہے، اور اسماء یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیمز، یہ پلورل ہے، اور اس میں ال جو لگا ہوا ہے، جیسا کہ یہ گرامر کی چیز ہے، میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا گرامر کے کورس میں کہ کسی چیز کو تخصیص کرنے کے لیے معرفہ یعنی ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کا جو ہم نے فرق آپ کو بتایا ہے، اس میں ال لگ جا کرنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ وعلم آدم الاسماء، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، یعنی ایسے ایسے نام سکھائے، اسماء کلہا سب ان کے، یعنی جتنے بھی آس پاس کی چیزیں تھیں، جتنے بھی آس پاس کوئی بھی چیز رہتی تھی، چاہے وہ یعنی کہ زندہ چیزیں ہوں، چاہے مردہ چیزیں ہوں، یا جیسے بھی ہو، ہر چیز کا نام ہم نے سکھا دیا۔ ثم پھر ارازہ مطلب پیش کیا، ارازہم اس نے پیش کیا، یعنی کس نے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے، ارازہم اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکہ فرشتوں پر، یعنی جتنے نام تھے نا، جتنے چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، سارے چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ ثم عرضہم، پہلے تو آدم اسلام کو سارا نام سکھا دیا، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو، ہم یہ جمع ہے کس کے طرف جاری، وہی اسما، یعنی جو نام سکھائے گئے تھے ان ساری کی ساری چیزوں کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عرضہ، یہ دیکھیے عرضہ یہ کٹ کے پڑھیں گے تو عرضہ مطلب پیش کیا، کس نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے، اور عرضہ یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر کس کے لیے یوز ہو رہی ہے، اس کا فاعل کون ہے، یعنی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان سب کو، یعنی اسما کو، علی الملائکہ فرشتوں کے اوپر،
فقال، فا مطلب پس، قال مطلب فرمایا، پس پھر فرمایا، انبئونی، انبئونی، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، حکم دینے والا. انبئو، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو. نی، نی مطلب مجھے، مجھے خبر دو. کیا خبر دو؟ باسمائی، ناموں کی، ناموں کی خبر دو. بی جو ہے واضح بھی یہاں کی کے معنی میں ہے. ناموں کی خبر دو. ہاؤلائی، ان سب، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سارے کا نام ہمیں بتاؤ. ان کنتم صادقین، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم لوگ ہو، صادقین مطلب سچے. اگر تم لوگ سچے ہو تو ان ساری چیزوں کا نام بتاؤ. تم لوگ بولتے ہو، تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ تمہارے ہی پاس سارا علم ہے. اگر یہ سب سوچ ہے تمہاری تو چلو آؤ بتاؤ ان سب چیزوں کا نام. تو اس کے بعد فرشتوں نے آگے کیا کہا دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، قالو، سب نے فرمایا، یعنی فرشتوں نے کہا. دیکھیے قالا مطلب ایک نے کہا، گرامر بھی ساتھ میں سیکھتے جائیے تھوڑا تھوڑا. قالا مطلب ایک نے کہا، ٹھیک ہے. قالا مطلب دو نے کہا، اور قالو مطلب سب نے کہا. تو یہ ایک طریقے سے سنگولر ہے، یہ ڈیویل ہے، اور یہ پلورل ہے. تو ہو گیا قالو سبحانک، ان سب نے کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات، یعنی اے اللہ تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اور لا علم لنا، لا مطلب نہیں، علم مطلب کوئی علم، لنا مطلب ہمیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ تھوڑا موڑا علم ہے ہمارے پاس، اور تیرے علم کے مقابلے میں تو ہمارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں. یہ خاکساری ہے فرشتوں کی، اپنا چھوٹا پن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں نے ظاہر کیا. اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا، نہیں ہے علم، لنا ہم لوگوں کو، الا بس اتنا ہی ہے، ما مطلب جو، تو نے سکھایا ہم لوگوں کو، جتنا علم تو نے ہم لوگوں کو سکھایا بس اتنا علم ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو، یعنی اے اللہ، انا مطلب بے شک، کا مطلب تو یا آپ، جو بھی لفظ چاہے استعمال کر سکتے ہیں. لکھنؤ والے اور یو پی والے اور بنارس والے یہاں پر ذرا آپ جی جناب زیادہ ہے، اور جگہوں پر تھوڑا کم ہے، تو اسی حساب سے آپ یوز کریں. انک بے شک آپ، انت العلیم الحکیم. اب آپ ہے، پھر انتا مطلب بھی آپ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے یا تم ہوتا ہے. تو ڈبل کیوں آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے. بے شک آپ ہی، یو الون، ٹھیک ہے. العلیم الحکیم، العلیم مطلب بہت علم، آپ ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. آپ سے نہیں علم و حکمت میں. تو یہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے تمہارا ہوگا. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انبئ مطلب خبر دو. وہاں انبئونی تھا، انبئو وہ جمع کا صیغہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہا. اور انبئ ایک آدمی کے لیے، خبر دو یعنی بتاؤ، ہم ان لوگوں کو، باسمائہم ان سب ناموں کے بارے میں، ان سب ناموں کی جانکاری دو. فلما، فا مطلب پس، لما مطلب جب، پس جب، انبأہم، انبأ مطلب خبر دی، ہم مطلب ان چیزوں کی، ہم فرشتوں کے لیے، انبأ جب خبر دی یعنی بتایا، سارا نام بتانے لگے آدم علیہ السلام. انبأ میں فاعل کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اور یہ ہے فعل. تو انبأہم، بس جب خبر دی ان لوگوں یعنی فرشتوں کو، عالم السلام نے جب خبر دی، بتایا سب، باسمائہم ان کے پورے ناموں کو، جو بھی نام تھے سارے نام بتائے، اور جو جو سامان تھا، جو جو چیزیں تھیں، جو جو اشیاء تھی، سارا نام جب بتا دیا. قال، فرمایا، یہاں قال فرمایا، کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ علم، آ مطلب کیا، لم مطلب نہیں، کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم لوگوں سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم لوگوں سے؟ کیا کہا تھا؟ انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض
غیبہ مطلب غیب، چھپی ہوئی چیزیں، السماوات مطلب آسمانوں، والارض مطلب زمین، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو کا کے کی کا معنی بن جائے گا، مطلب ہو جائے گا آسمانوں اور زمین کے غیب۔ کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین اور آسمانوں کے جو بھی غیب ہیں، چھپی ہوئی باتیں، سب کو میں جانتا ہوں، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے، ساری کی ساری حقیقت ہم جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ، و مطلب اور، اعلم مطلب میں جانتا ہوں، ما مطلب جو کچھ، تبدون تم لوگ ظاہر کرتے ہو، یعنی دکھاتے ہو، ظاہر کر کے کوئی کام کرتے ہو، وما اور جو کچھ تم لوگ ہو، تک تمون چھپاتے، یعنی تم لوگ جو کچھ بھی چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کچھ تم لوگ ظاہر کرتے ہو دنیا کو معلوم ہے، وہ تو بہرحال اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اور جو چھپاتے ہو ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مکمل باتیں ہوئی جو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب، و مطلب اور، از مطلب جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدو، اصل میں یہ اسجدو ہے، لیکن تا اور سین پہ جو جزم ہے اور تا پر جو زیر ہے وہ ملانے کے لیے اس الف کا پیش ہٹ گیا تو للملائکتی اسجدو ہو گیا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، یہ تعظیمی سجدہ تھا، صرف اور صرف اس زمانے میں اس وقت کے لیے جائز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہر ایک کے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کے آگے سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں کسی کو بھی، چاہے تعظیمی ہو چاہے عبادت کے لیے ہو، تعبدی، کسی بھی صورت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے خاص حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لہذا اس کو آج کے وقت میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں کہیں کہیں مزاروں پر، درگاہوں پر بھی جا کر سجدہ کرتے ہیں اور یہی دلیل دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انہی کی شریعت پر ہم لوگ اب چلتے ہیں۔ تو فسجدو، پس سجدہ کیا سب نے، یعنی جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس تو جن تھا، کان من الجن، قرآن میں سورہ کہف میں آیا ہوا ہے کہ وہ جن میں سے تھا، تو اس لیے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ فرما بردار بندہ تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا۔ ابلیس بہت فرما بردار بندہ تھا، جن تھا لیکن بہت فرما بردار تھا، لیکن تکبر والا انسان تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اس کے اندر گھمنڈ بہت تھا، ہم ایسے ہم ویسے۔ اب اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تو کیوں تکبر کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، میں جن ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، میرے آنکھ کے سامنے بنا، ابھی ابھی نیا نیا بنا ہے، میں اس کو چلوں سجدہ کرنے کے لیے؟ یہ تو نیچے کا انسان ہے، نیچا ہے مجھ سے، میں تو آگ ہوں، اوپر جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جو کہے وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے حجت پیش کی اور لگا بحث کرنے اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ مطلب اور، کانا مطلب ہو گیا، کانا مطلب تھا بھی ہوتا ہے اور سینٹینس کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب ہو گیا بھی ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی اب وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا، پہلے بھلے وہ عبادت گزار تھا لیکن اب وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بہرحال اس کی بھی تفصیلات بعد میں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہرے رہو، سکونیت اختیار کرو، یعنی اپنی جگہ بنا لو۔ اسکن اصل میں ہے، یہ میم پر جو پیش ہے وہ، اور سین کا جزم ملانے کے لیے الف کا جو پیش تھا وہ ہٹ گیا۔ یا آدم اسکن، اے آدم سکون سے رہو، یعنی اپنی رہائش اختیار کرو، انت، تم،
وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی، مطلب اور زوجو کا مطلب تمہاری بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پسلی سے، آدم اسلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، جو کہ ماں ہے سب کی، پہلی عورت دنیا میں، تو ان کو پیدا کیا اور سیدھے زمین پر نہیں بھیجا۔ دیکھیے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین میں خلیفہ بناؤں، لیکن ان لوگوں کو ڈائریکٹ زمین میں نہیں بھیجا، پہلے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، اور انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنت کیا چیز ہے۔ جنت سے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہاں سے پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ الجنت، جنت میں۔ تو ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہائش اختیار کرو جنت میں، آرام سے رہو، وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، کل مطلب کھاؤ، کلا مطلب تم دونوں لوگ کھاؤ، وَکُلَا، اور تم دونوں لوگ کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، فراغت سے، یعنی خوب جی بھر کے، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، جہاں جہاں سے جو بھی ملے، جو بھی تمہیں کھانا ہے کھاؤ، پوری جنت تمہاری ہے، جیسے چاہے ویسے رہو، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ لیکن ہاں ایک بات سن لو، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، ولا تقربا، اور نہیں، نہ تقربا، تم دونوں قریب جانا، تم دونوں قریب مت جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس، ہاذہ مطلب یہ، اس شجرہ مطلب درخت، ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت کس چیز کا تھا اللہ عالم، کسی کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں گیہوں کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تھا وہ تھا، ایسا کچھ بھی حدیث میں یا تفسیری کتاب میں نہیں آیا ہے، بس ایک درخت تھا، ہمیں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں ہے۔ جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ڈیٹیل میں نہیں ہے تو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور تم دونوں مت قریب جانا اس درخت کے، فتکون، یہ ایک آزمائش تھی، ورنہ اس درخت سے بھی روکنے کا کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک آزمائش تھی کہ دیکھیں یہ روک پاتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں۔ فتکون، پس اگر گئے وہاں، فتکون، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، شیطان بھی تھا وہاں پر، اور اس نے وسوسہ ڈالا، دماغ میں بات ڈالی، اور اس کے بعد ہوا کیا، وہی ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، مطلب پس، ازل، پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، بس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، شیطان نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روک دیا، معلوم ہے کیوں، تاکہ تم لوگ ہمیشہ ہی جنت میں رہنے لگو گے، اس درخت کے پاس جاؤ گے نا تو تم لوگ ہمیشہ ہی جنت میں رہنے لگو گے، اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ تمہیں ہمیشہ ہی جنت میں رکھے، اور تم لوگ اگر اس کو کھا لو گے نا، اس کا پھل کھا لو گے تو تم لوگ جو ہے فرشتے بن جاؤ گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ قرآن میں سورہ اعراف میں لکھا ہوا ہے، کھاؤ گے اس کا درخت، اس درخت کا جو پھل کھاؤ گے نا تو تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ اسی میں رہنے لگو گے، اسی لیے اللہ نے منع کر دیا۔ کچھ دماغ میں بات آ گئی، چلے گئے جا کر کھا لیا اس کا، بس جیسے ہی کھایا جنت کا لباس اتر گیا، اور لباس اترتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب ہو گئی کہانی ختم، اب جنت پہ نہیں، اب جاؤ نیچے زمین پر، فَأَخْرَجَهُمَا، مطلب پس، اخرج من، نکلوا دیا، کس نے، شیطان نے، ہما، ان دونوں کو، پس ان دونوں کو شیطان نے نکلوا دیا، مما، ان چیزوں سے، کانا، دونوں تھے، فی ہی، جس میں وہ عیش آرام سے تھے، اس میں سے شیطان نے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، اب جاؤ یہاں سے، کہاں اتر جاؤ، زمین میں نیچے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم لوگوں کا بعض کا، یعنی تم لوگوں کے کچھ لوگوں کے عدو، دشمن ہے، وہی شیطان اس وقت دشمن تھا، پھر آگے بھی شیطانی جو وسوسہ ہے وہ انسان کے اندر آئے گا، اور انسانوں میں بہت سے لوگ شیطان کے پیروکار بن جائیں گے، دشمنی کریں گے آپس میں۔ وَلَكُمْ، اور تم لوگوں کے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، جائے قرار ہے، یعنی رہنے کی جگہ ہے، جاؤ تم لوگ زمین میں، وہیں تم لوگ رہو، اور زمین میں ہی تم لوگوں کے لیے ایک رہنے کی اب جگہ ہے، قرار کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مطلب اور، متاعن مطلب فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک، یعنی جب تک تم لوگوں کی حیات ہے تب تک آپ جائیے، جا کر کے فائدہ، متاع مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، اور فائدہ اٹھاؤ، الہین، ایک وقت تک،
اب تو تم لوگ کا ہو گیا معاملہ، تو اس لیے اب تم لوگ جاؤ، جا کر کے ایک وقت تک اب زمین میں جب تک اللہ تعالیٰ حیات دے گا رہو، اور جا کر کے وہاں سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین میں بھیجا، پچھتاوا ہوا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دعا سکھائی، اور اس دعا سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور وہ دعا سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم لوگوں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو اگر ہم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا سورہ اعراف کے اندر ہے، وہ دعا کیا تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے آدم و آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، من مطلب سے، رب مطلب رب، ہی مطلب اپنے، اپنے رب سے سیکھ لیے، کیا سیکھ لیں؟ کلمات، چند کلمات، چند باتیں سیکھ لیں، فتاب علیہ، فا مطلب پس، تابا مطلب یعنی کچھ کلمات سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے مغفرت چاہی، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا علیہ، ان لوگوں پر، ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا، آدم علیہ السلام پر مہربان ہو گیا اور ان کو معاف کر دیا۔ انہو، بے شک وہ، انہ مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، یعنی کون؟ اللہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، بہت توبہ کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ اتنا ہو گیا آج کے لیے، آیت نمبر 37 تک، انشاءاللہ اس کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کا علم عطا فرمائے، جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔